شیخ محمد ابن عبد الوہاب نجدی کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ وہ الگ بات ہے، ہم کسی پر کفر کے فتوے لگانے کے قائل نہیں، لیکن ہمارے شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی سے واضح اختلافات کی دنیا میں علماء اہل سنت، علماء دیوبند کا رویہ وہ رواداری کا ہے، وہ اعتدال کا ہے، اس میں نہ بے افراط ہے نہ تفریط ہے۔ علماء اہل سنت کا طریقہ یہ ہے، یہ نہیں کہ جس کو ہم سے ذرا بھی اختلاف ہے اس کے ہم اوپر کفر کے فتوے لگائیں۔ ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے، اہل سنت والجماعت کے عقائد سے انحراف کرنے والا جہنمی ہے، اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے ہٹنے والا گمراہ ہے، یہ ہمارا دو ٹوک عقیدہ ہے۔ سامعین تکبیر، نعرہ تکبیر کی عنایت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ میں نے علم حدیث کی اللہ کی توفیق سے خدمت انجام دی ہے، لیکن یاد رکھو اگر ہم ختم نبوت کا تحفظ نہ کر سکیں تو ہم سے گلی کا کتا بہتر ہے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور دبائیں بیل آئیکن کو لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ عظیم اجتماع جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے، اس اجلاس کی داعی تنظیم کا نام ہے تنظیم علماء اہل سنت والجماعت ضلع پونچھ۔ اس اسٹیج پر تشریف فرما جو علماء ہیں وہ علماء اہل سنت ہیں۔ یہ عظیم مجمع جو میرے سامنے ہے یہ عوام اہل سنت والجماعت کا مجمع ہے۔ تعلیمی تعلق دارالعلوم دیوبند سے ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تائیں علماء اہل سنت والجماعت، علماء دیوبند کے کیا نظریات ہیں، یہ بات آج کے اجلاس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ علماء دیوبند کا عقیدہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اول الخلق ہیں، مخلوق خداوندی میں سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آیت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ بنی اسرائیل کو یہ بات بتا دو کہ جو احمد کا انکار کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا رب العالمین، الہ العالمین احمد کون ہے؟ فرمایا رب العالمین نے مجھے میری عزت و جلال کی قسم میری مخلوق میں احمد سے زیادہ عظیم کوئی نہیں، احمد سے زیادہ اول کوئی نہیں۔ فرمایا احمد وہ ہستی ہے کہ میں نے عرش بنانے، میں نے شمس و قمر بنانے سے پہلے اپنے عرش کے اوپر 20 لاکھ پہلے اپنے نام کے ساتھ جس کا نام لکھا تھا وہ ہے احمد، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الامام محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند نے اس کو دوسرے الفاظ میں بیان کیا ہے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی شمس سے مانگ کے روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ پہلا دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ رحمت دو عالم اول الخلق ہیں۔ حدیث ہے عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نبیوں وآدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی اللہ کی مشیت میں نبی تھا کہ جب آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔
علماء اہل سنت والجماعت دیوبند کا دوسرا عقیدہ کہ آپ اول الخلق ہونے کے ساتھ ساتھ افضل الخلق بھی ہیں. اللہ کی مخلوق کے اندر سب سے بڑی فضیلت، سب سے بڑا مقام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے. اللہ رب العالمین نے انسانوں کو یہ جسم دینے سے پہلے، انسانوں کو اجسام دینے سے پہلے، انسانوں کو ابدان دینے سے پہلے ارواح کو وجود بخشا اور عالم ارواح کے اندر دو اجلاس بلائے. پہلا اجلاس رب العالمین کی ربوبیت کے اقرار کے لیے ساری دنیا کے انسانوں کی ارواح کا بلایا گیا، اور لکھا ہے مفسرین نے اور محدثین نے کہ جب اللہ رب العالمین نے پوچھا الست بربکم کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اے تمام ارواح یہ بتاؤ، تو سب سے پہلے جس روح پاک نے اس کا جواب دیا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک تھی، اور پھر سب نے کہا قالوا بلا. دوسرا اجلاس اللہ رب العالمین نے منتخب ارواح کا بلایا، اور وہ منتخب ارواح تھی انبیاء علیہم السلام کی. فرمایا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح پاک بھی وہاں تھی. 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام کی ارواح کا اجتماع تھا. اللہ رب العالمین خطیب تھے، انبیاء کرام کی ارواح سامعین تھی، رحمت للعالمین عنوان تھا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اے انبیاء کی ارواح، یہ منتخب ارواح کا اجلاس ہے، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یاد کیجئے اس منظر کو جب اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام سے ایک پختہ وعدہ لیا، ایک پختہ عہد لیا، اور وہ یہ عہد تھا اے نبیوں کی ارواح یہ بتاؤ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، جب نبیوں تمہارے پاس کتاب ہو، نبوت ہو، حکمت ہو، اور میرا عظیم الشان نبی آ جائے تو یاد رکھو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. بے شک نبیوں تم میں سے ایک عظیم ہے. ہر نبی عظیم ہوتا ہے، ہر نبی جو ہے وہ کمال کی انتہا کو پہنچا ہوا ہوتا ہے، لیکن یاد رکھو نبیوں اگر تمہاری موجودگی میں میرا آخری نبی آ گیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ تو تمہارے لیے ضروری ہوگا ہر حال کے اندر خود نبی ہوتے ہوئے، خود صاحب کتاب ہوتے ہوئے تمہیں نبی آخر الزمان پر ایمان لانا ہوگا، نبی آخر الزمان کے پیغام کو قبول کرنا ہوگا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا ساتھ دینا ہوگا. بات یہی ختم نہیں ہوئی، فرمایا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ ارواح انبیاء نے کہا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں. رب نے فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، پھر تم گواہ لینا اس کے اوپر، میں بھی تمہارے ساتھ اس کے اوپر گواہ ہوں. اور اگلا جملہ فرمایا فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. کوئی کسی مقام پر فائز ہو اگر میرے نبی آخر الزمان کے مشن کو قبول نہیں کرے گا، ان پر ایمان نہیں لائے گا، فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون، وہ فاسق ہو جائے گا، وہ اللہ کا نافرمان ہو جائے گا. اور اس کا عملی میثاق کرنے کے لیے، اس کا عملی ثبوت دینے کے لیے رحمت دو عالم سیدنا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب رب العالمین نے معراج پر بلایا تو بیت المقدس کے اندر سارے انبیاء کھڑے تھے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فحانت الصلاۃ فاممتم، سارے انبیاء حاضر تھے، نماز کا وقت ہو گیا، فاممتم، میری ابتدا کے اندر سب نے 2 رکعت نماز ادا کی. انبیاء نے جو وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ ہم آپ کے آخری نبی کے نبوت کے پر ایمان لائیں گے، اس کا عملی ثبوت پیش کیا گیا.
علماء دارالعلوم دیوبند کا دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ رحمت دو عالم بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر۔ سامعین گرامی قدر، علماء دارالعلوم دیوبند کا تیسرا عقیدہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلق بھی ہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بھی ہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء بھی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، فرمایا میرے بعد آنے والے نبی کا نام احمد ہے، اور وہ نبی ہوگا جس پر نبوت کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس لیے کہ ستاروں کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے، سورج کے آنے کے بعد ستاروں کا کوئی مقصد نہیں رہتا۔ امام الانبیاء خاتم الانبیاء بھی ہیں۔ یہ ہمارا تیسرا مضبوط بنیادی عقیدہ ہے۔ سامعین گرامی قدر، اس عقیدے کے تئیں علماء اہل سنت والجماعت، علماء دیوبند انتہائی حساس ہیں۔ اس موضوع کے اوپر الامام قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے آب حیات نامی کتاب لکھی ہے، وہ قابل مطالعہ کتاب ہے۔ ختم نبوت کے اوپر دلائل کی دنیا میں اس کتاب کا کوئی ثانی اسلامی کتب خانے میں نہیں، قرآن و سنت کے بعد۔ سامعین گرامی قدر، اس عقیدے کے تحفظ کے لیے علماء دارالعلوم دیوبند نے جو خدمات انجام دی ہیں اس کا بھی دوسری جگہ کوئی جواب نہیں ہے۔ مولانا غلام غوث ہزاروی نور اللہ مرقدہ ایک اکلوتا بیٹا ہے اور وہ بیمار ہے، آپ اس کے جو ہے وہ تشخیص کے اندر، اس کی دوائی دارو کے اندر مصروف ہیں۔ اسی دوران ایک بندہ دور دراز سے سفر کر کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت ہمارے علاقے میں قادیانی گھس آئے ہیں، لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، مناظرے کے چیلنج دیتے ہیں، یہ مناظرے کے چیلنج دینے والے عوام کو شکوک و شبہات کے اندر ڈالا کرتے ہیں، اور ایمان نام یقین کا ہے۔ جب شک پیدا ہو گیا، ایمان رخصت ہو گیا، چنانچہ آپ نے فرمایا تم انتظار کرو، میں اندر سے اپنی کتابیں لے آتا ہوں۔ کتابوں کا بنڈل اٹھایا، مولانا غلام غوث ہزاروی اپنے اکلوتے بیٹے کی بیماری کو بھول گئے اور چل پڑے۔ لوگ پیچھے دوڑے، رشتہ داروں نے کہا حضرت اکلوتا بیٹا ہے، بہت ہی بیمار ہے، کوئی پتہ نہیں، آخری وقت کا انتظار ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ جا کر بس کے اندر بیٹھے، پیغام پہنچا، آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ فرمایا بیٹے کی نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، ختم نبوت کا تحفظ فرض عین ہے، ختم نبوت کا تحفظ میرا ایمان ہے، آپ بیٹے کی تجہیز تکفین کر دینا، میں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، بات آگے بڑھاتا ہوں۔ علامہ سید انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ کا، جن کی علم حدیث کی سند کے لیے عرب و عجم کے اصحاب فضل و کمال حاصل کرنا، اس کے اندر جڑنا اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ یہ وہ عظیم عالم تھے کہ جن کی علمی عظمتوں کے سامنے شیخ ازہر کا سر جھک کیا۔ میرے بھائیوں، علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ مادر علمی ثانی جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابیل کے اندر پڑھاتے تھے، دارالعلوم دیوبند تشریف لائے ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں میں ڈابیل کے لیے پاور رکاب تھا، مجھے واپس جانا تھا، اور ادھر سے خونی بواسیر کا مرض تھا مجھے، اور ریاست بہاولپور کے نواب کا خط پہنچا کہ یہاں ایک مقدمہ ہے، ختم نبوت کے سلسلے میں عدالت کے اندر اس کا تحفظ کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں میں نے ارادہ کر لیا کہ میں جا کر جج کے سامنے ختم نبوت کے مسئلے پر خود بحث کروں گا۔ علماء نے سمجھایا، شاگردوں نے کہا حضرت ہم تیار ہیں، آپ ہمیں رہنمائی کیجئے، ہم جائیں گے، ہم جا کر کے بحث کریں گے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ختم نبوت
اپنے دلائل کے لیے انور شاہ کی محتاج نہیں ہے، لیکن میرے لیے یہ سرمایہ آخرت ہوگا کہ میں اس کا تحفظ جا کے خود کروں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ بہاولپور پہنچتے ہیں، نماز جمعہ کے بعد ایک عظیم الشان اجلاس ان کے استقبالیہ کے اندر منعقد کیا گیا۔ علامہ انور شاہ کشمیری کے شاگرد مولانا محمد انور لائل پوری نے آپ کی شان کے اندر کچھ باتیں کہیں کہ آپ ہزاروں علماء کے استاد ہیں، آپ سے ہزاروں لوگوں نے علم حدیث حاصل کیا ہے۔ علامہ انور شاہ کھڑے ہوئے، فرمایا تم کیا کہتے ہو؟ یہ اللہ کی عنایت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ میں نے علم حدیث کی اللہ کی توفیق سے خدمت انجام دی ہے، لیکن یاد رکھو اگر ہم ختم نبوت کا تحفظ نہ کر سکیں تو ہم سے گلی کا کتا بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، 1936 کے اندر جب یہ مقدمہ لڑا گیا، علامہ انور شاہ کشمیری روزانہ 5 گھنٹے جج کے سامنے ختم نبوت کے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے بحث کرتے رہے، اور جب واپس آنے لگے فرمایا اگر تو میری زندگی کے اندر ہمارے حق کے اندر فیصلہ ہو گیا، یہ فیصلہ میں خود لا کر کے سنوں گا، اور اگر میرا انتقال ہو گیا اور میں قبر میں چلا گیا تو فرمایا آپ میں اس فیصلے کو میری قبر کے اوپر سنانا، وہ جو ہے فیصلہ ختم نبوت کا علامہ انور شاہ کشمیری اہل سنت والجماعت کے عقائد کے مطابق آیا۔ مولانا محمد صادق لائل پور سے چلے اور علامہ انور شاہ کشمیری کی قبر کے اوپر آ کر کے اس فیصلے کو بیان کیا۔ بھائیوں، وقت کی تنگ دامنی ہے، میں عرض کرتا چلا جاؤں کہ دارالعلوم دیوبند نے ختم نبوت کے محاذ پر آخری جنگ لڑی ہے، اور میں اس سلسلے میں آپ سے ایک خاص بات عرض کیے دیتا ہوں۔ علماء دیوبند کا مسلک اہل سنت والجماعت ہے۔ میں اس بہاری پر کم اسٹیج سے سینکڑوں علماء کی موجودگی میں، ہزاروں فرزندان اہل سنت والجماعت کی موجودگی میں دلائل کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں، اور یہ میری بات آپ پلے باندھ کر کے لے جائیں۔ ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے۔ اہل سنت والجماعت کے عقائد سے انحراف کرنے والا جہنمی ہے، اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے ہٹنے والا گمراہ ہے۔ یہ ہمارا دو ٹوک عقیدہ ہے۔ سامعین تکبیر، نعرہ تکبیر، کئی بڑا بجوا ہے، زندہ دلی کا ثبوت دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت، پیچھے والے لوگ سوئے ہوئے ہیں، شان رسالت، عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت۔ میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یاد رکھیں، علماء دارالعلوم دیوبند کا عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے۔ اب نعروں کی گونج میں نہیں، اطمینان سے، اہل سنت کے عقائد سے جو ہٹتا ہے ہمارا عقیدہ ہے وہ گمراہ ہے۔ اہل سنت کے عقائد سے جو ہٹتا ہے ہمارا عقیدہ ہے وہ جہنمی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ توہین رسالت کفر ہے، ہمارا عقیدہ ہے عظمت مصطفیٰ ہی ایمان ہے۔ جس کے ایمان کے اندر عظمت مصطفیٰ کا حصہ نہیں وہ بے ایمان ہے، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، اختلافات کی دنیا میں علماء اہل سنت، علماء دیوبند کا رویہ وہ رواداری کا ہے، وہ اعتدال کا ہے، اس میں نہ بے افراد ہے نہ تفرید ہے۔ علماء اہل سنت کا طریقہ یہ ہے، یہ نہیں کہ جس کو ہم سے ذرا بھی اختلاف ہے اس کے ہم اوپر کفر کے فتوے لگائیں، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جس کے عقیدے پر کفر کی زد پڑتی ہو تو تاریخ گواہ ہے کہ وہاں قیادت علماء دیوبند کے پاس رہی۔ میرے بھائیوں، 1974 کے جو ہے اندر جب پورا عالم اسلام ختم نبوت کے سلسلے میں جو ایک اضطراب کی شکل کے اندر تھا، اور اس وقت ختم نبوت کی مرکزی قیادت جو ہے وہ پڑوسی ملک کے اندر تھی، اس کے اندر یاد رکھیں آخری موڑ پر جب ختم نبوت
کی تحریک اپنے آخری موڑ کے اوپر تھی، جب سڑکوں سے یہ معاملہ بڑھ کر، جب میدانوں سے یہ معاملہ ہٹ کر، جب تالیفات و تصنیفات سے یہ معاملہ بڑھ کر اب ملک کی منتخب قومی اسمبلی تک پہنچا ہے، تو یاد رکھو ہم فراخ دلی کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس تحریک کے اندر علماء اہل حدیث بھی شریک تھے، اس تحریک کے اندر علماء بریلوی بھی شریک تھے، حتیٰ کہ اس تحریک کے اندر علماء شیعہ بھی شریک تھے، اس تحریک کے اندر جماعت اسلامی کے لوگ بھی شریک تھے، لیکن یہ روز روشن کی طرح آیا ہے کہ قیادت اہل سنت دیوبند کے پاس تھی۔ جب کفر کا فتویٰ لگانا تھا، جب ختم نبوت کا معاملہ تھا، ہر جگہ پر تحفظ سنت کے لیے کفر کے تیر دیوبند نے اپنے سینے پہ کھائے ہیں۔ ختم نبوت کے معاملے میں علماء دیوبند نے جو ہے وہ قیادت کی ہے۔ تنظیم علماء اہل سنت والجماعت، مدارس اسلامیہ، اکابرین امت، علماء حق، علماء دیوبند۔ حضرات میں یہ عرض کر رہا تھا جب تحریک ختم نبوت آخری مرحلے پر تھی اور قومی اسمبلی کے اندر اس پر بحث کرنی تھی، تمام مسلمانوں کے مکاتب ہائے فکر کے متفق علیہ قائد مفتی محمود رحمت اللہ علیہ، اور جب مرزا ناصر مرزائیت کا وکیل بحث کرنے آیا اور جبہ کبہ کے اندر وجاہت کے ساتھ اور دلائل کی بھرمار کرتا چلا گیا، بعض حضرات نے لکھا ہے کہ بیٹھے ہوئے اہل سنت کے علماء اور قائدین کچھ دیر کے لیے ضرور سہم گے کہ بے شک عقیدہ ختم نبوت درست ہے، لیکن دلائل کی دنیا میں بازی کبھی کوئی چرب زبانی سے مار جایا کرتا ہے۔ فرمایا جب مفتی محمود الحسن قائد تحریک ختم نبوت کھڑے ہوئے، 15 منٹ کے بعد اسمبلی ہال تالیوں سے گونج اٹھا اور فیصلہ دینا پڑا، کھڑے ہو گئے تمام اراکین کہ قرارداد مرزائیت کی غیر مسلمی اقلیت ہونے کی پاس کر دی جائے۔ مفتی محمود الحسن وہاں سے فارغ ہو کر ملک کا جو سب سے بڑا تحفظ ختم نبوت کا دفتر تھا وہاں پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں مولانا محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ سجدے کے اندر پڑے ہوئے۔ فرمایا آواز دی الحمدللہ الحمدللہ، ختم نبوت کے سلسلے میں قرارداد قومی اسمبلی میں پاس ہو چکی ہے، سر اٹھاؤ، سر اٹھایا، الفاظ سنے، دوبارہ سر کو سجدے میں رکھ دیا، اب شکر کے اندر سجدہ ہو رہا ہے۔ سامعین گرامی قدر، آخری الفاظ میں ہمارا عقیدہ یاد رکھیں اہل سنت والجماعت کے لوگوں نے الزام نوح علیہ السلام پر لگائے۔ نوح علیہ السلام نے کہا یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، فرمایا ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ قوم نے آگے سے کہا کہ ہم تو تجھے کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ قوم کا کام تھا الزام لگانا، نبی کا کام تھا صفائی دینا۔ نبی نے کہا یا قوم لیس بضلالہ، یا قوم لیس بسفاہۃ، ہم آپ کو کہتے ہیں پبانگ دہل کہتے ہیں کہ ہم عقائد اہل سنت سے انحراف کو گمراہی سمجھتے ہیں۔ لیکن ایک بات کان کھول کر اگلی بھی سن لیں، اللہ کا شکر ہے اس وادی میں کاروان اہل سنت والجماعت حضرت مولانا غلام قادر صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے، سینکڑوں علماء ہیں، خطیب اہل سنت مفسر قرآن مفتی فیض الوحید صاحب ہیں، وادی کشمیر کی عظیم شخصیت حضرت مفتی عبد الرشید صاحب دامت برکاتہم ہیں۔ میں ان حضرات کی موجودگی میں دو ٹوک طریقے سے دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، بعض لوگ ہمارے عقائد کو، ہماری جماعت کو شیخ محمد ابن عبد الوہاب نجدی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔
میں ذمہ داری سے ان علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں کہ وہ الگ بات ہے ہم کسی پر کفر کے فتوے لگانے کے قائل نہیں، لیکن ہمارے شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی سے واضح اختلافات ہیں۔ یہ بات آج آپ یہاں سے پلے باندھ کر کے لے جاؤ، اور میں نشاندہی کر دیتا ہوں کہ حضرات جب ہمارے علماء کرام جو ہے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری ابو داؤد شریف کی شرح بذل المجہود تصنیف فرما رہے تھے، عام مکہ مکرمہ میں تھے، علماء نجد نے آپ کے اوپر یہ اعتراض کیا کہ آپ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نہیں کہتا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے متعلق قرآن نے ضمانت دی ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی کے لب جب بھی ہلتے ہیں وحی کے پھول جھڑتے ہیں، وہ وحی مطلوع ہو وہ وحی غیر مطلوع ہو۔ آقا مدنی نے خود فرمایا ہے انا سید ولد آدم یوم القیامہ۔ علماء نجد خاموش ہو گئے۔ محمد ابن عبد الوہاب نجدی نے اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر طواف کیا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پہ جب جو ہے